بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات خالق کائنات اپنی بارگاہ میں اس حاضری کو شرف ربوبیت سے نوازتے. علت عصمت کی عظمت و طہارت و شرف کا واسطہ خالق کائنات تمام مومنین کی حاجات شرعیات میں رفع فرمائے. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں. محبوب بارگاہ الہی دل کا بلند آواز سے سلام. صبح سے باران رحمت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے اور ادھر سے بھی مجالس باران رحمت کی طرح برس رہی ہیں. لوگ پہلے نماز جمعہ میں تشریف لائے، پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مجلس ختم ہوئی ہے اور پھر ابھی مجلس شروع ہو گئی ہے. تو خالق کائنات بالکل ایسی جیسے باران رحمت نازل ہو رہی ہے، اسی طریقے سے خالق کائنات آپ کو ثواب عطا فرمائے. آپ نے اس سخت اور دشوار موسم میں زندگی خالق کائنات ظاہر و باطن کو نواز دے اور خالق کائنات اپنی رحمت اور کرم کی بارش فرمائے اور نگاہ لطف و کرم حصول فرمائے. گفتگو آگے خدمت میں چونکہ 5 دن یہ سلسلہ چلے گا، تو آج ہم حضرت کی خدمت میں اس گفتگو کا پہلا مرحلہ، لیکن اس بات سے بے نیاز ہو کر کے افراد جو ہیں ان کی مقدار کیا ہے اور اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے کہ سننے والوں کا معیار کیا ہے. صلوات پڑھیں. سورہ زاریات میں ارشاد ہوتا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ان آیات کے حوالے سے بیان کی چند منزلیں اور چند مراحل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. اس میں سے پہلا مرحلہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. خالق کائنات ایک نظام سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے اور ایک نظام سے آشنا کر رہا ہے. خالق کائنات نے بشر کو پیدا کرنے کے بعد بیابانی طبیعت میں آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے معصوم نمائندوں کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا اور نوع بشر کو اس کے مقصد تخلیق سے آگاہ کیا. اے نوع بشر، تیرا مقصد تخلیق یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور مقصد تخلیق سے آشنا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک مطلب کو گزر کر دیا اور گزر کرنے کے بعد وہ مقصد مکمل ہو گیا. وہ خالق کائنات جس چیز کا ابلاغ چاہتا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اس چیز کی پہم دل پر دستک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ یاد دہانی کا نظام، اس کو باقی رکھو، یہ قائم کرو. وذکر یاد دہانی کرواؤ مومنین کو. فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کے لیے نفع بخش ہے. خالق کائنات نے
یہ نظام جو ہمیں مجلس عزا کہا ہے، اور میں پھر بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہوں کہ یہ مجلس آمد تراشی نہیں ہے، یہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ عبادت اس لیے ہے کہ ادھر سے عطا ہوئی ہے۔ اگر ہم نے خود تراشی ہوتی تو رسم ہوتی، عبادت نہ ہوتی۔ عبادت وہ چیز ہوتی ہے جو ادھر سے ملے، اور جو خود تراشی جائے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ بدعت ہوتی ہے جو خود تراشی جائے۔ سلام پڑھیں بابا سے بتا جملہ محمد کر دوں، جو چیز خود تراشی جائے وہ عبادت نہیں ہوتی بلکہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ سلام پڑھیں بابا۔ دین کا نظام، دین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ عشر میں ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ دین کس کو کہتے ہیں، معیار، میزان، پیمانہ، قانون عطا کرتے ہیں۔ دین وہ ہے جو پیغمبر سے، اور دین دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جاؤ، جو وہ دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ علامہ اقبال نے اسی چیز کو یوں بیان کیا، کہا وہ مصطفیٰ بے رسان فی شرع کہ دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام کو کہا کہ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دو، اس لیے کہ دین آقا کی ذات ہے، اور اگر آقا تک نہیں پہنچے اور جس کو تم دین سمجھتے ہو وہ دین نہیں ہے، وہ گناہ بھی ہے۔ تو معلوم ہوا دین وہ ہے جو آقا سے ملے، اور اس کے علاوہ جو فرض کیا جائے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ آقا کو چھوڑ کر جس چیز کو آپ دین سمجھتے ہیں وہ گناہیت ہے۔ آقا کی بارگاہ میں چلیں، آقا آپ دین ہیں، آپ سے دین ملے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں آپ کی بارگاہ سے کیا کیسے دین ملتا ہے؟ دین است حسین دین پناہ است۔ اگر تمہیں دین کی ضرورت ہے تو آؤ تمہیں دین دیتا ہوں، اور اگر دین کی حفاظت کا نظام چاہیے تو وہ بھی دیتا ہوں۔ اگر تمہیں دین کی ضرورت ہے تو حسین دین ہے، اور اگر تمہارے دین کو خطرہ ہے، حفاظت چاہیے تو دین پناہ است۔ صحابہ پڑھیں بابا سے بنا تذکرہ و تذکر کی منزل میں بڑے مناسب جملے پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دین است حسین دین پناہ است حسین۔ ہم نے کہا ضابطہ جو پیغمبر کی بارگاہ سے ملے وہ دین ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، آواز آئی حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب مجلس میں چونکہ مخاطب کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا، بلکہ جس تک آواز پہنچے وہ مخاطب ہوتا ہے، تو سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ حسین نواسا ہے، حضور نانا، لہذا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ہر نواسا نانا سے ہی ہوتا ہے، لہذا آقا کہنے کا یہ حق رکھتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ آقا آپ نے یہ کیا کہا وَأَنَا مِنْ حُسَيْنَ؟ آپ تو مقصود و مدعا کی اطلاع کے لیے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں آپ مبالغہ آرائی نہیں کر سکتے، آپ زائد الفاظ نہیں استعمال کرتے، اس لیے کہ آپ کا کلام وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ نہیں کرتے، آپ کے پردے میں خدا بولتا ہے۔ جب آپ کے لب متحرک ہوتے ہیں تو ان لبوں کی حرکت کے پیچھے اس کی مشیت کا فرما ہوتی ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ حسین آپ سے ہے، آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ آواز آئی تھی 61 ہجری کی عصر عاشور تک حسین مجھ سے ہے، اور 61 ہجری کی عصر عاشور سے قیامت تک میں محمد حسین سے۔ ایک ہوتی ہے علت سببیہ، صحابہ پڑھیں بابا سے
حسین بلند تر صلوات. علت وجودیہ کسی چیز کے وجود میں آنے کا سبب اور علت، اور ایک ہوتی ہے علت موقعیہ، کسی چیز کو بقا دینے کا سبب اور اس کی علت. حسین، پہلا جملہ سمجھنا چاہو، حسین مجھ سے ہے تو یہ حسین کی علت وجودیہ بیان ہو رہی ہے. حسین وجود میں نہ آتا اگر میں نہ ہوں. اور دوسرا جملہ یہ علت موقعیہ کو بیان کر رہا ہے، میں حسین سے ہوں، اگر حسین نہیں ہوتا تو میری رسالت باقی نہ رہتی. سلام پڑھیں بابا سے. اور رسالت کی بقا، پیغام رسالت، جو پہلا جملہ میں نے کہا اس پیغام کی تہ ہم دل پر دستک کی ضرورت ہے. جو پیغام انبیاء ہے، اگر یہ دستک باقی نہ رہے تو نوع بشر صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے. نوع بشر کا صراط مستقیم پر چلتے رہنا، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تکرار کے ساتھ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. حسین چلے مدینے سے، اور حسین ابن علی جب چلے ہیں مدینہ سے اور پھر جب چلے ہیں مکہ سے کربلا کی طرف، تو ان تمام مراحل میں حسین ابن علی نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا. حسین ابن علی نے مورخ پر نہیں چھوڑا کہ مورخ معین کرے کہ حسین ابن علی کا مدینے سے کوچ کا مقصد کیا تھا، حسین مکہ سے کیوں چلے کربلا کی طرف، یہ مورخ طے کرے. اگر حسین ابن علی چھوڑ دیتے تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی. اس لیے کہ کوئی حسین کو کوئی مقصد بیان کرتا، کوئی مقصد بیان کرتا، اور پھر خاص طور پہ جب کہ خزانے، حکومتیں، افواج، طاقت وہ حریف کے پاس ہے، تو حریف حسین کے مقصد کو بگاڑنے کی کوشش کرتا. کوئی مورخ حسین کے مقصد کا کیوں تعین کرے؟ حسین کسی کا احسان بھی نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ حسین تو وہ ہے جس کے مقروض انبیاء ہے. حسین کسی کا مقروض ہونا پسند نہیں کرتا. حسین نے اپنے مقصد قیام کو خود بیان کیا. کائنی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. میں اس لیے چل رہا ہوں کہ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. اور اس کے بعد یہ کہا انی اريد ان امر بالمعروف. میں اس لیے یہ جو سفر کر رہا ہوں، یہ جو اتنی بڑی دولت، یہ خاندان رسالت کا پورا سرمایہ لے کر حسین چلے. حسین چلے ہیں اتنا بڑا سرمایہ لے کر، تو کسی چھوٹے مقصد کے لیے تو نہیں چلے ہوں گے. اس لیے کسی چھوٹے مقصد کے لیے تو بڑی قربانی نہیں دی جاتی. اتنی بڑی قربانی جس کی مثال تاریخ انبیاء میں نہیں ملتی. حسین اتنا بڑا سرمایہ، یہ اتنی قربانیاں جو لے کر چلا ہے. اے حسین، آپ کا مقصد سفر، آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تعبیر بن کر چلا تھا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف، اس نے بیان کیا کہ میرے چلنے کا مقصد انی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر. حسین ابن علی نے اپنے مقصد کو بیان کیا. اور پھر اس جملے پہ واپس آ جاؤں، حسین کو اتنی عظیم قربانی دے کے چلے ہیں جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کتنا عظیم مقصد ہوگا. اس یہ قربانی کی عظمت سے مقصد کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی جائے، جس کے لیے علی اکبر کا سینہ پیش کیا جا سکتا ہے، وہ مقصد جس کے لیے عباس کے بازو دیے جا سکتے ہیں، وہ مقصد جس کے لیے علی اصغر کا گلا پیش کیا جا سکتا ہے، وہ مقصد جس کے لیے راغب دوش رسول اپنا سر پیش کر سکتا ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے خاندان رسالت کی مقدرات عصمت و طہارت
کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک کا سفر اسارت میں، اسیری میں قیدی ہو کر کر سکتی ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ اس مقصد کی عظمت کیسے بیان ہو رہی ہے ائمہ خدا کی زبان سے۔ آقا نے جو کلام میں آقا کی الفاظ موجود ہیں، ان اللہ لم يلعن القرن الماضیہ الا لترکہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ خالق کائنات نے جو امم گزشتہ پر لعنت کی، بعض امتیں ہلاک ہو گئی، خالق کائنات نے ان پر غضب نازل کیا، لعنت کی، تو وہ سزا والے لعنت کیوں قرار پائے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ان امتوں کے انجام سے ہم تو جانا، تاکہ ان امتوں کے انجام سے ہم عبرت حاصل کر کے خالق کائنات کی رحمت کے مشمول قرار پائیں اور اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ فرمایا ان اللہ لم يلعن القرن الماضیہ الا لترکہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ خالق کائنات نے جو امم گزشتہ پر لعنت کی تو اس لیے کی کہ انہوں نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا، نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ فَلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي وَالْعُلَمَاء لِتَرْكِ التَّنَاهِي۔ یہ دیکھیں کیا ثابتہ آقا نے بیان کیا، انہوں نے گزشتہ میں لعنت کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے۔ تو اس میں دو قسمیں، ہر امت میں دو قسمیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، کچھ نادان ہوتے ہیں۔ کہا فلعن السفہاء لرکوب المعاصی، وہ جو نادان لوگ تھے وہ گناہوں کے مرکب کا سوار تھے، اس لیے سزا بار لعنت کرا تھا۔ فلعن العلماء لترکہ التناہی، اور جو صاحبان فہم تھے، جو بڑے جو عالم لوگ تھے، ان پر پھر کیوں لعنت کی؟ اس لیے کہ انہوں نے نہی کو ترک کر دیا، انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے، خداوند تعالیٰ کی معصیت سے، انہوں نے لوگوں کو نافرمانی کے راستے پر چلنے سے لوگوں کو جو منع کیا تو وہ خالق کائنات کی لعنت کے سزاوار کرا۔ اگر حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے، ذرا صلوات پڑھیں نا بابا۔ آپ دیکھیں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے اس امت مسلمہ کے لیے، ہم کہتے ہیں امت مرحومہ۔ امت مرحومہ، مرحومہ کو جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ آپ اندازہ کریں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم نہ ہو سکتا تو یہ پھر امت ملعونہ ہوتی، مرحومہ نہ ہوتی۔ حسین ابن علی نے اس امت پہ کیا کرم کیا کہ اس کو سزا بارے لعنت ہونے سے بچانے کے لیے حسین اتنی بڑی قربانی لے کر میدان کربلا گیا، اور خالق کائنات نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو یاد حسین کے ذریعے سے جاری ہو سکتا۔ یہ مجلس آزاد یہ ادارہ ہے حسین کے مقصد کی حفاظت۔ وہ مجلس نہیں ہے جو حسین کے مقصد کے ساتھ سازگار نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جو حسین کے مقصد کو لے کے آگے نہ بڑھے۔ اس مجلس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ عقائد انسان کی فکر کو صحیح راستے پہ لے کے چلنا، یہ کربلا کا کام۔ یہاں مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید بیان ہوتا ہے، عقیدہ رسالت بیان ہوتا ہے، عظمت امامت بیان ہوتی ہے، قیامت بیان ہوتی ہے، جو اصول دین ہے وہ بیان ہوتے ہیں، اور جو اعمال کی دنیا ہے وہ بھی کسی مجلس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت آل محمد کے فیض سے ان کو نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ذکر آل محمد کے ذریعے سے، ذکر آل محمد کی نورانیت کے ذریعے سے یہ کرنے انسان کے باطن میں اتر کر تشکیل کردار کے مراحل کو طے کرتے ہیں۔ یہ ذکر آل محمد یہ انقلاب آفری ذکر ہے،
یہ انسان کی ترجیحات کو بدل دیتا ہے، یہ انسان کی خواہشوں اور آرزوؤں کو بدل دیتا ہے، یہ انسان کو حر بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ حر بننے کا کیا مطلب؟ یعنی جہاں انسان کی خواہشیں اور آرزویں بدل جائیں، جہاں انسان کی دنیا پرست خواہشیں بدل کر خدا پرست آرزویں انسان کے قلب و دماغ پر چھا جائیں، قلب و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیں، انسان کے اندر ایک شہر آرزو آباد ہو جائے، خیمہ حر سے در شبیر تک فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے۔ یہ تمام دشواریوں کو ذکر حسین ان کا کلا کما کرتا ہے، یعنی اس شہر آرزو سے نکلنا اور خدا پسند آرزوؤں کے شہر میں قدم رکھنا، علائق دنیا سے ہٹ کر خدا پسند آرزوؤں کے شہر میں قدم رکھنا، جو اس کو پسند ہے وہ پسند کرنا، یہ مرحلہ وشواس ضرور ہے، لیکن یہ ذکر حسین کے ذریعے سے بڑی سہولت کے ساتھ ہے۔ آرزوؤں کو بدلنا قربانی مانگتا ہے، اور قربانی مانگنے کی جو منزل ہوتی ہے اس کے سامنے حسین کی قربانی کو پیش کیا جائے، جس کو اپنی قربانی کے راستے میں اپنے جذبوں کو آراستہ کرنا ہے، اپنے افکار کو آراستہ کرنا ہے۔ جو شخص قربانی کے راستے میں اپنے بلبلوں اور جذبوں کے لیے تاب و تواں چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، اس کے سامنے ذکر حسین اور ذکر کربلا کو ہے۔ یہ اتنی عظیم قربانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، تو یہ مجلس اعزا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تکرار ہوتی ہے اس چیز، مجلس اعزا خود مجلس اعزا تکرار کا عمل ہے۔ تکرار سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کے قلب و نگاہ پر نقش کرنا ہو اس کو اس کی تکرار کی جاتی ہے، تاکہ وہ انسان کے روئے میں اس کی رو، اس کی لہریں رواں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو عقیدہ تو بیان ہو جاتا ہے، تسبیح تو پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اس کے جلال کبریائی کا اعلان کیا، سبحان اللہ کہا اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور الحمدللہ کہا اس کی حمد کی، اس کی نعمت پر۔ نہیں، اس طرح ہے کہ تکرار کے ساتھ اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں 34 مرتبہ کہو، الحمدللہ 33 مرتبہ کہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ کہو، بعد میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہو۔ یہ تکرار کیوں؟ تاکہ اس کی عظمت و جلال کبریائی کے احساس کو تکرار کے ذریعے سے اپنے دل پر وارد کر کے انسان اپنے آپ کو اس حساب میں لے کے آئے۔ یہ تکرار یہ بلا فائدہ نہیں ہے، اس تکرار کا فائدہ ہے۔ یہ خود مجلس اعزا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آپ اٹھتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو یا حسین کی تکرار یہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو ایک پیغام یا حسین کی تکرار پہنچاتی ہے، ایک پیغام انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ ماتم کی دھمک کے ذریعے سے ایک پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، ایک پیغام انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اور منتقل ہوتا رہتا ہے یا حسین یا حسین۔ اتنی تکرار کرو کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم حسینی ہو، اور حسینیت ایک مشن کا نام ہے۔ تم لوگوں کے سامنے جب آتے ہو یا حسین کہو، یا حسین جو کہا تو اعلان کیا، سن دنیا والوں دیکھ لو، حسین فاتح ہے، مغلوب نہیں ہے، حسین غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ اور یہ یا حسین کہا تو یزیدیت کے خلاف نقارہ جنگ پر چوٹ لگا دی۔ یہ نقارہ جنگ پر چوٹ جو لگی یزیدیت کے خلاف، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اے دنیا میں تو دیکھ لو میں حسین کا ہوں، اے یزیدیت مجھ سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جا، میرے اندر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے ذکر حسین اس کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس فریضے کو آگے لے کر کہ غیر محسوس طور پر اور محسوس طور پر انسان کو جو چیز کربلا کا سپاہی بنا۔ پھر سنیے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حسین کے مقصد عظیم کو جو ادارہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے اس کا نام مجلس اعزا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی بڑی قربانی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
جو اس نظام کو بچا دے، اس نے 1,24,000 انبیاء کے پیغام کو بچایا۔ 1,24,000 انبیاء کا پیغام، اس کی تکرار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اب اس پیغام کی جس نے حفاظت کی وہ کربلا، اور پیغام کربلا کی جو حفاظت کر رہا ہے ادارہ، اس کا نام مجلس اعظم۔ تو اس مقصد عظیم کو اپنے دامن میں لے کر پال رہا ہو اور آگے بڑھا رہا ہو، آپ بتائیں اس ادارے کی کیا قدر ہوگی، اس ادارے کی کیا حیثیت نگاہ قدرت میں ہوگی۔ لہذا اگر میں کسی کو مجلس کے فضائل بیان کروں یا فضائل بیان ہوتے جو مجالس میں اتنا خرچ کرے، خالق کائنات اس کو دنیا میں اتنا دیتا ہے، آخرت میں اتنا عطا کرتا ہے، مجلس اعظم میں آنے کا اتنا ثواب ہے، قدم قدم کا اتنا ثواب ہے، مجلس اعظم میں بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے، جو شخص آتا ہے وہ بیوی کی دعا لے کے جاتا ہے، یہ سارا ثواب، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں اس کے دامن میں مقصد کتنا عظیم ہے۔ تو جو مجلس 1,24,000 انبیاء کے پیغام کی محافظ بن کر سامنے آئے، جو ادارہ اتنے بڑے مقصد عظیم کی حفاظت کی ضمانت فراہم کرے، وہ ادارہ کتنا عظیم ادارہ ہے، اور اس کے لیے کتنا ثواب سربراہ پڑے بابا سے بلند۔ پھر وہ اس کا کہوں یہ ادارہ ہم نے نہیں قائم کیا، یہ عطا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان للحسین حرارۃ فی القلوب لا تبرد ابدا، پاک و پاکیزہ دلوں میں حسین کی محبت کی جو چنگاری ہے وہ ہمیشہ شعلہ پر ہوتی رہے۔ یزیدیت کی آندیاں کبھی اس کو بجھا نہیں سکتی، نہ ملتان اصل فراہین اصل کبھی بھی یاد حسین سے ان لوگوں کو غافل نہیں کر سکتے جن کی تینت کربلا والوں کے ساتھ ملی ہوئی، جن کے دلوں میں پاکیزگی کی رمق موجود ہے، اور جو عشق حسین کی شمع اپنے دلوں میں روشن کر چکے ہیں، ان کو کوئی طوفان، کوئی آندھی ان کے اندر روشن شمع کو بجھانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ خالق کائنات کا نظام ہے، یہ خالق کائنات نے یہ شمع روشن کی ہے، وہ اس کو بجھنے نہیں دے گا۔ تمہارے لطف نور اللہ بے ابائے بلا متم نور ہی بلو کرے ہر مشرکون بلو کرے ہر کافرون۔ خالق کائنات نے حسین کے ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور وہ اپنے اس وعدے کی حفاظت، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ جب اس نے ذکر حسین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو پھر قیامت تک کے یزید مل کر بھی ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکتا۔ وعدہ اس کا ہے، وعدہ اس کا ہے، اس نے پورا کرنا ہے۔ عزادار کی تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے وعدے کی تکمیل کا ہمیں حصہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، یا علی، کل ایمان حضرت زہرا صلوات۔ اپنے اوپر فخر نہیں کرتے ہم عاجز لوگ ہیں، لیکن اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم حسین کے، اور کیوں نہ فخر کریں اس بات پر کہ اس گناہگار نے ہمیں منتخب کیا ہے، اپنے وعدے کی تکمیل کا ہمیں ذریعہ بنایا۔ تم لوگوں کے کانوں تک، لوگوں کو کوشش کرتے رہو، ان کے کانوں تک پہنچاؤ حسین حسین کی آواز کو، اور حسین حسین کی آواز کے ساتھ یہ کارواں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آگے بڑھے۔ اور یہ کس نے بڑھایا آگے؟ جس نے دین دیا اس نے حسین۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو وہ دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے۔ اس نے کیا دیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جملہ پھر کہتا ہوں، دین حسین، دین پناہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین۔ اب جملہ کے ساتھ پھر اس جملے میں پھر آپ شیئر کروں، آپ کو ساتھ لے کے چلوں، جملہ سنیے گا۔ اب مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، جو مصطفیٰ تک نہیں پہنچا اس کا دین نہیں ہے، اس کے اندر کلہیت پل گئی۔
اب دیکھنا ہے کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا، اس کا معیار کیا ہوگا، کیسے پتا چلے گا کون ہے جو دین لے کے آیا ہے، کون ہے جو خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، پتا چلا حسین مصطفیٰ دین دے رہے ہیں بصورت حسین، اور دین پناہ دے رہے ہیں بصورت حسین۔ حسین منی وانا من حسین، دین کون لے کے آیا ہے، پتا چلو حسین کون لے کے آیا ہے کون نہیں لے کے آیا ہے۔ جو در مصطفیٰ سے مل رہا ہے وہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس؟ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، اب جو وہاں سے لے آیا دین وہ تو دین دے رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ پہنچا ہے۔ اور جو نہیں لے کے آیا، یہ جانا صرف جانا تو نہیں ہوتا، جانے کے ساتھ کچھ لے کے آنا ہوتا ہے، گداگر بن کے جانا ہے، کشکول لے کے جانا ہے، اور پھر وہاں سے بڑھتی ہوئی خیرات، اس کی عطا، اس کے فیض کو لے کے آنا ہے۔ جانے کو تو کبھی اب جیل بھی جاتا ہوگا، لیکن اس کا جانا کسی شمار قطار میں نہیں ہے، جانے کے لیے گداگر بن کے جانا ہے۔ اب دیکھو کس کے ہاتھوں میں خیرات ہے، کس کے ہاتھوں میں خیرات نہیں ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں جاؤ، وہ رزق بانٹ رہا ہے۔ کیا رزق بانٹ رہا ہے؟ کہتا ہے حسین منی وانا من حسین، آؤ مجھ سے حسین کو لے لو، اور اگر مستقبل میں تمہیں مصطفیٰ چاہیے ہو تو میں حسین کے پاس سے ملوں گا۔ وانا من حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پھر سے صلوات پڑھیں گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بغیر انبیاء کا پیغام آگے نہیں بڑھتا۔ انسان بھول جانے کا عادی ہے، انسان زود گزر لذات کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر کے حقائق سے نگاہیں ہٹا لینے کا عادی ہے۔ انسان حقائق سے چشم پوشی کر کے بعض وقتی لذات میں گر پڑنے کی عادی ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ لہذا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو مسلسل اس کے دل پر دستک دیتا رہے۔ بسب کے فائن الذکر تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانی بیکار عمل نہیں ہے، یہ یاد دہانی بلا فائدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ سارا سال جو مجالس اعضاء ہوتی ہیں یہ یاد دہانی کا عمل ہے، اور یہ یاد دہانی کا عمل اس طرح سے نہیں ہے، کوئی بے روح قسم کی یاد دہانی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں توجہ کے ساتھ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بے توجہ ہوتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی یاد حسین میں بھی انسان بے توجہ ہو کے بیٹھتا ہے۔ یہ یاد حسین نماز کو معنی عطا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں گا۔ اگر یاد حسین کے بغیر، یاد حسین یہ صرف سماعت سے نہیں، اس کا تعلق دلوں سے، اس میں سے جو بات ہو رہی ہے دل کی بات ہے جو دلوں سے ہو رہی ہے، یہ سماعتوں سے نہیں، سماعت ذریعہ ہے اس بات کو لوح دل تک منتقل کرنے اور لوح دل پر نقش کرنے کا یہ سماعت ذریعہ ہے۔ اور یہ زبان کی بات نہیں کر رہی، زبان کی ذریعہ ہے دل کی بات کو دل تک پہنچانے۔ جیسا حسین کی بات کرتے آؤ تو دل کی بات دلوں سے، اور جب حسین کی بات کرتے آؤ تو عظمت و جلال الہی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سواد، گاہ گاہ حکیموں سے بھی کہتا ہے یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذیش و ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی، خالق کائنات کے ساتھ راز و نیاز کا ہنر حسین ہے۔ نماز کا معنی مجلس اعضاء دیتی ہے، یزیدی نماز نماز نہیں ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات سے کٹ کر نماز نہیں ہوتی۔ نماز وہ ہوتی ہے جو وہاں سے ملے، اور وہ نماز ایسے نہیں ملتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ جو لوگ بارگاہ حسین
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام عطا کیا کہ فکر رسالت پاکیزہ ذرائع سے امت مسلمہ تک اور نوع بشر تک پہنچے. یہ اسلام کا مسئلہ صرف 30 سال کے لیے نہیں تھا بلکہ روز قیامت تک نوع بشریت تک پیغام مصطفیٰ کو صحیح طریقے سے اور صحیح ذرائع سے پہنچانے کا مسئلہ درپیش. اور جب مسئلہ درپیش تھا تو قدرت نے انتظام کیا اور آقا سے کہا ان کا تعارف کرنا. اگر حسین نہیں اٹھتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کون اٹھا؟ ایک ہی قافلہ تھا. ڈاکٹر شریعتی کا جملہ ہے اور ڈاکٹر ابراہیم آیتی کا جملہ. وہ کہتے ہیں کہ جب یزید نے کھلے عام اسلام کی تکذیب کرنا شروع کی اور حتیٰ کہ آپ کو اس کے وہ جملے وہ مصرے یاد ہیں کہ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا فضل نزل. بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ٹھونک رچا ہے. یہ لوگ بنی امیہ اسلام کے خلاف آئے, بدر و احد میں آئے, خندق میں آئے اور پھر اس کے بعد جب بس نہیں چلا اور فتح مکہ کا مرحلہ آیا تو ان لوگوں نے لباس اسلام ہے. لیکن وہ جو کینے تھے بدر و احد وہ ویسے ہی باقی رہے اور اپنے وقت پر ظاہر بڑے خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو, اس چیز کو, تاریخ کے اس منظر کو بیان کیا اس شعر نے کہ محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا جو مصطفیٰ سے بدلہ لینا چاہتے تھے وہ انہوں نے کربلا میں خاندان رسالت کو تحقیر کر کے پھر بھی ان کے کینے ختم نہیں ہوئے. مردوں کو مارنے کے بعد ان کے اندر جو کینے تھے وہ آتش انتقام تھی, وہ سرد نہیں. ہم لوگ کسی سے ہماری دشمنی نہیں, کسی سے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا تعلق دامن مصطفیٰ سے, خاندان رسالت سے. یہ مجلس اعزا خاندان رسالت کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے برپا کیا ہے. اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب ہم یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں سے دین ملتا ہے, ہمیں یہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کا جذبہ ملتا ہے. ہمارے جذبوں کو سیر کرتی ہے یہ مجلس اعزا اور ہمیں راہ حق پر قربانیاں دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے مجلس اعزا. اور یہ دیکھیں کیسا حوصلہ کہ پوری تاریخ میں حکومت کے خلاف, لیکن اس کے باوجود یہ عزم و استقامت کو اس مجلس اعزا نے عطا کی کہ مظلومیت کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور آج پوری دنیا حسین حسین کی آوازوں کے ساتھ معمور ہے. حسین چلے مدینہ سے اور 28 رجب کو مدینہ سے چلے تو 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذوالحجہ تک مکہ میں رہے, پھر راہ کربلا ہوئے. اب میں تکمیل گفتگو کے لیے اور تکمیل عبادت کے لیے 2-4 جملے آپ حضرات کی خدمت کے لیے کہ آج کی گفتگو کو یہاں پر ختم کر سکتا ہے. انشاءاللہ 7:30 بجے آپ حضرات تشریف لے آئیں گے اور گفتگو شروع ہوگی. ڈاکٹر ابراہیم آیتی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب حسین مدینہ سے چلے اپنی شہادت کے خطیبوں کا قافلہ ساتھ کیا. حسین جانتے تھے کہ میدان کربلا میں قتل کرنے کے بعد دشمن جو ہے وہ اہل حرم کو اسیر کر کے اور یہ دنیا کربلا سے کوفہ سے شام تک مقصد شہادت کی تفسیر کریں گے. ایک جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, آج مجلس ہو رہی تھی محمد رضا علیہ السلام کے حوالے سے, اور اس میں جب مامون نے طلب کیا نا آقا کو, تو آقا مدینہ میں سب سے پہلے قبر پیغمبر پہ گئے اور جانے کے بعد پھر واپس پلٹے, نانا تیرے مدینہ سے جا رہا ہوں. پھر قبر پیغمبر پہ گئے, نانا تیرے مدینہ سے جا رہا ہوں. امام محمد تقی بچپنا ہے آگے بڑھ کے اپنے بابا سے لپٹ گئے, کہا بابا لگتا ہے آپ پھر واپس نہیں آئے.
آپ حسین کے درد کا اندازہ کریں، جا کے قبر پیغمبر کو پکڑ کر آقا ساری ناموس لے کے جا رہا ہوں، زہرا کی بیٹیوں کو، زینب ام کلثوم کو لے کر جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ آقا نانا تیرا حسین جا رہا ہے مدینہ سے، میرے لیے جو آئندہ صورتحال ہے اس کو واضح کر دیجیے۔ بس اتنا کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ پر ملوکی کے آثار جاری ہوئے، روتے روتے حسین سو گئے اپنے پیغمبر پر، اور پیغمبر شکافتہ ہوئی، دیکھا آقا باہر آئے ہیں، اپنے سینے سے لگا کر حسین حسین چل کر بنا حسین میں دیکھ رہا ہوں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا کی سیوا کرتے ہیں، اے حسین تیرے چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں ذبح کر دیے جائیں، اور اگلا جملہ جو بچ جائیں گے وہ تماچے کھاتے ہیں۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف جائیں گے، ان یستغیثون فلا یجدون ناصرا، حسین کی محبت دیکھیں، آل افراد کا غم دیکھیں۔ آقا کہہ رہے ہیں حسین جو بچ جائیں گے وہ بھوکے پیاسے اسیر ہو کر تو کربلا سے جائیں گے، ان کی نگاہیں ہر طرف مددگار ہونے والے۔ یہ سب کلمہ وہ ہے جن میں حملہ نے رسالت سفر کر رہا ہے، ہر طرف مددگار، کوئی تو مدد کے لیے آئے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ حسین چلے اور شہادت کے خطیبوں کا قافلہ ثابت کرتے ہیں۔ بیوی زینب یہ شہادت کی سب سے بڑی خطیبہ، میں کہتا ہوں سب سے بڑی خطیبہ، سب سے بڑی خطیبہ، اس لیے کہ مجلس حسین کا سب سے پہلا ذاکر سید سجاد ہے، اور کربلا کو پہنچانے والی پہلی ذاکرہ زینب کبریٰ۔ لیکن میں کہوں گا جسے مردوں میں سب سے چھوٹا مجاہد، سب سے بڑا مجاہد کربلا کا علی اصغر جو ہے، وہ کربلا کا سب سے بڑا مجاہد، اسی طرح جو کربلا کی سب سے چھوٹی خطیبہ ہے سکینہ وہ کربلا کی سب سے بڑی خطیبہ۔ کیسے سب سے بڑی خطیبہ؟ خدا جس نے راستے میں سکینہ کو دیکھا وہ حسین کی مظلومیت کا اندازہ ہو گیا۔ ایک بیوی ایسی ہے جس کا نام بی بی رباب ہے، خدا جب کربلا میں آئی سوچ رہی تھی میں کیا کروں کہ میرے پاس تو کوئی قربانی نہیں ہے، اے رباب تیری گود نے کربلا کی جنگ جیت لی، تیرے علی اصغر نے کربلا کی جنگ جیت لی، اور تیری سکینہ نے شام کو فتح کر لیا۔ جدھر سے گزری خانوں کے بہتے لہو سے شہادت کی تفسیر کرتی ہوئے گزری، جدھر سے گزری تماشوں کے نشان کھڑی ہوئی ہے دربار یزید میں، اور ایک ہی رسی میں سب قیدیوں کے گلے، لیکن سکینہ کی کوئی انفرادیت ہے، سابقوں کے قد تو بڑے ہیں، ایک بچی ہے جو کبھی بچوں کے بل کرتی ہے، انفرادیت تو بھی سکینہ کی ہے نا، جس پہ ہر کسی کی نگاہیں چل رہی ہے۔ یہ کون بیٹی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پہ ہے، ایک ہاتھ گلے پہ ہے؟ یزید ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے بچی؟ وہ شمر کہتا ہے کہ حسین کے سینے پر سونے والی یہ وہ ہے جس کے حالات میں یہ تفسیر لکھی ہوئی، یہ وہ بچی ہے کہ جس کے بغیر حسین کو چین نہیں آتا تھا، یہ حسین کے دل کا سب، یہ سکینہ قلب حسین ہے۔ جب سے حسین میدان کربلا میں مارا گیا ہے اس نے تماشوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے۔ جب تماشے پڑتے ہیں پھانسی کے سر کی طرف دیکھتے ہیں، بڑا خواب پہ عباس کا سر مقتل میں، لیکن ایسا سے نہ دیکھا گیا سر سے۔ چچا عباس کہاں گیا؟ سکینہ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یزید دیکھ کے کہتا ہے سکینہ
سکینہ تیرے قدم زمین پہ کیوں نہیں لگ رہے؟ پنجوں کے بال کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تیرا ایک ہاتھ گردن پر کیوں ہے؟ دوسرا چہرے پر کیوں ہے؟ سکینہ کی آواز آتی ہے تیرے سپاہیوں نے ایسی رسی کس کے باندھی ہے، ایک ہی رسی میں سب قیدیوں کے گلے ہیں، میرے حکموں کے قد بڑے ہیں، تیرا قد چھوٹا ہے، جب قدم زمین پہ رکھ چکا پھر پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہوں تھوڑا سکون ملتا ہے، اتنی دیر پنجوں کے بل کھڑی رہو پھر قدم رکھ مجھے کھڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ گلے پر سے یہ گلا لگتا اور دوسرا ہاتھ چہرے پہ اس کی ہے، میری پھولیوں کے بال بڑے بڑے میں زہرا کی بیٹی میں حسین کی بیٹی ہوں، نام محرموں کا بچہ اور میرے بال چھوٹے چھوٹے میں نے ایک ہاتھ سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا ہے۔